السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی دانش اردو چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ بھی دبستانی لکھنؤ کے حوالے سے ہے۔ سر سہیل نے 2 دفعہ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، مختلف انٹرویوز میں، کہ دبستانی دہلی لکھنؤ کا اصناف ادب پر کیا اثرات پڑے۔ دبستانی لکھنؤ کا اصناف ادب پر اثرات کیا تھے، یعنی کون کون سے اصناف ایسے ہیں جس پر دبستانی لکھنؤ کے اثرات پڑے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم غزل لیتے ہیں۔ غزل پر لکھنؤ دبستان کے اثرات کیا تھے، تو یہاں پہ طویل ترین غزلیں لکھی گئی، خاص طور پر انشا اور مصحفی نے تو حد کر دی، طویل مقابلے ہوا کرتے تھے، لمبی طویل غزلیں جو ہے وہ لکھی گئی، جس سے موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے چند موضوعات کو غزل میں سمیٹا جاتا تھا، یہاں پہ موضوعات میں تنوع پیدا ہو گئی، اور خاص طور پر مصحفی اور انشا نے غزل میں طویل غزلوں کی لکھنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ دوسری صنف جو بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مثنوی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری مثنویاں لکھی گئی ہے، لیکن ایک مثنوی اس دبستان لکھنؤ کے زیر اثر لکھی گئی، گلزار نسیم، جو فائی کے یعنی بہت ہی اعلیٰ فائی کی مثنوی ہے، دیا شنکر نسیم کی، جو سحر البیان کے مقابلے میں لکھی گئی تھی۔ یہ بھی اس دور کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صنف ہے مرثیہ۔ دبستان لکھنؤ کا مرثیہ پر اتنا اثر پڑا کہ انیس و دبیر نے مرثی کو عروج پر پہنچایا اور مرثیہ میں نام پایا، اور مرثیہ نے خوب ترقی کی، کیونکہ اس لکھنؤ کا سرکاری مذہب شیعہ تھا اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ حکومت کی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے وہاں کی اس صنف نے خوب ترقی کی، اور پھر مرزا اور دبیر جیسی شخصیات نے اس فن کو عروج پر پہنچایا، اس صنف کو عروج پر پہنچایا۔ ایک اور صنف ہے واسوخت۔ اس سے پہلے بھی واسوخت لکھی گئی ہے، لیکن یہاں پہ امانت لکھنوی اس فن میں ملکہ رکھتے تھے اور خوب ترقی دی اس صنف کو۔ واسوخت اپنی محبوب کو جلی کٹی سنانا واسوخت کہلاتا ہے۔ واسوخت کیا ہے؟ تو ایک صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنایا جاتا ہے، اپنے محبوب کی بے وفائی پر بات کی جاتی ہے، اس کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ امانت نے اس فن کو عروج پر پہنچایا لکھنؤ کی دبستان کے زیر اثر۔ اس دور کا ایک اور اہم بنیادی صنف داستان آپ دیکھیں تو اس دور میں 3 بہترین داستانیں وجود میں آئیں۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کا، دوسرا فسانہ آزاد سرشار کا، رتن ناتھ سرشار کا، اور امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا۔ یہ 3 داستانیں بھی اس لکھنؤ کی دبستان کے زیر اثر رہی، اور لکھنؤ ہی کی مزاج اور ماحول کی عکاسی اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس داستانوں میں ہمیں ملتی ہے۔ اور ایک اور صنف ہے ڈرامہ، تو اس کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی ہے، اندر صبا۔ یہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، تو ڈرامے کا آغاز بھی یہاں سے ہوا، اور
مطلب یہ سارے اصناف 6-7 اصناف جو ہے اس پر دبستان لکھنؤ کے گہرے اثرات مرتب ہوئے. صرف غزل تک دبستان دہلی کی شاعری زیادہ تر غزل تک محدود رہی، اور لکھنؤ کی شاعری اور دبستان کی شاعری غزل اور غزل میں متنوع موضوعات، بہت زیادہ موضوعات سمیٹے، مختلف اصناف پر اثرات پڑے، لوگوں نے اس میں بھی تبازمائی کی. تو یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ دبستانی دہلی کا، اس طرح سے یہ سوال بھی ہے، پھر کبھی بات کریں گے اگلے لیکچر میں کہ دبستانی دہلی کا اردو شاعری پر کیا اثرات پڑے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. لیکن دبستانی لکھنؤ کی کیا اثرات پڑے، یہ بہت بنیادی سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میں خود بھول جاتا ہوں آپ کو کہنا، لیکن یہ بار بار مجھے کہنا نہیں آتا. بہرحال آپ کو میری ویڈیوز، میرے لیکچرز پسند آتے ہیں، پسند آئے ہیں، پسند آ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. آج کے لیے اور اس سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.